جسٹس کو ریسٹور کر رہے تھے. کیا ڈوگر کا کیس بھول گئے؟ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس گورنمنٹ کا کردار سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا رہا ہے. این آر او کے کیسز کے سلسلے میں کتنی کوپریشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. یہ ہے کیا سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ حامد سعید کاظمی کو پکڑتا رہے اور ایک اسکینڈل کے بعد کبھی اسٹیل مل کا اسکینڈل, کبھی این آئی سی کا اسکینڈل, کبھی پرویز لائی کے بیٹے کا اسکینڈل, کبھی نواز شریف کا اسکینڈل, یہی کردار رہ گیا؟ انصاف تو مل ہی نہیں رہا. کیا سپریم کورٹ کا یہ نہیں ہے کہ لوگ جو نیچے عوام ہیں ان کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ جتنا پولیس تھانے کے پرابلم ہے یہاں, جتنے کچہری کے پرابلم ہیں, لوگ تنگ آئے ہوئے. آپ کو لوگ پہلے جو تھے پنچایت کے سسٹم میں جاتے تھے, گاؤں میں فیصلہ رکھتے تھے, فیصلہ ہوتا تھا, چلا جاتا تھا. سوات کے اندر وہ نظام کی کیوں تبدیلی کی بات کر رہا ہے؟ پھر کون سا نظام لائیں گے؟ نظام کون سا لائیں گے؟ ایک پلیز قاضی صاحب لیٹ می ایکسپلین نا. آپ ہیو کون سا بتائیں, آپ کے بعد کیا سسٹم ہے؟ جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی یہ سب جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے اور یہ سب فرسٹریشن کاز کر رہا ہے. اور میں بتاؤں ریولوشن کیوں آئے گا؟ ریولوشن وہ لوگ لے کے آئیں گے جن کے بچے جو ہیں انہیں پتا ہے کہ ناؤ دے آر کنڈیمڈ بیکاز وہ کلاس سسٹم آف ایجوکیشن اس ملک میں. ریولوشن اس لیے آئے گا کہ اس ملک کے اندر جب غریب کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا تب ریولوشن آئے گا. جب اس کو یہ پتا ہے کہ اس کے سر پہ چھت نہیں ہوگی, اس لیے اس کا گھر اگر ٹوٹ گیا تو وہ جو روٹی کپڑا مکان کے بات کرتے تھے, نہ وہ روٹی دے رہے ہیں, نہ کپڑا دے رہے ہیں, نہ مکان دے رہے ہیں. اس سے کہ بتائیں نا کہ کتنے گھر بنے. اب جو کہتے ہیں کہ تیل مہنگا ہو گیا تو تیل چائنا میں بھی مہنگا ہوا, تیل انڈیا میں بھی مہنگا ہوا, وہاں کیا غربت بڑھی یا گھٹی؟ جو کہتے ہیں کہ پروگریس اس لیے نہیں ہو سکتی کہ انٹرنیشنل کرائسس آیا تو چائنا اس وقت 10% پروگریس پہ, انڈیا 8.5% پروگریس پہ, پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے 6.5% سے اوپر ہے. کیا پاکستان کے اندر وہ حکومت نہیں کی جا سکتی؟ کیا یہ بتائیں کہ یہاں کے لوگوں کے اوپر یہ اسکینڈ کیوں نہیں اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرتے سیاستدان؟ کیوں نہیں اپنی دولت باہر رکھتے؟ کیا یہ فرسٹریشن اس پر جو ہے سڑکوں پر ہمیں پاکستان کرا سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نظام جمہوریت کا ہوگا لیکن وہ ڈیموکریسی حکومت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. خدا صاحب اس حکومت کو فرسٹریشن یہ جو ہے جو سڑکوں پہ نظر آئے گی تو خطرے میں ڈال سکتی ہے حکومت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے فرسٹریشن. مجھے بتائیے اس حکومت کے وجود کو خطرے میں ڈال سکتی ہے یہ فرسٹریشن اس کا آپ اظہار کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے بات کیا, ہمیں انتظار ریولوشن جب بھی ہوتی ہے وہ خود ایک سیلف جنریٹڈ ون ایونٹ ول اسپارک اٹ. تونیشیا کی ایک اسپارک ملے گا اور یہ سٹارٹ ہو جائے گی ریولوشن. اسے ایک اسپارک ملے گا اور وہ فرسٹریشن سڑکوں پر آ جائے گی جو اجازت ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک اسپارک کی بات ہے, ٹریگر کی بات ہے. کیا آپ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں؟ میں پاکستان کے آئین میں بنیادی تبدیلیوں سے سمجھتا ہوں کہ آنے کی ضرورت ہے. جواب لے لیں. اگر انقلاب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپارک ہوگا, ایک ٹریگر ہوگا, انقلاب آ جائے گا. اس کا جواب دینا. اگر انقلاب آیا اور عوام سڑکوں پہ نکل آئی نا تو آپ کو جیالے, پیپلز پارٹی کے ورکر, ایم این اے لیڈر, میں ادنا ورکر, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. جیسے چودھری افتخار جسٹس کا جو پروگرام تھا اس میں سب سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی اس تحریک میں, اور بحال کرانے میں سپریم کورٹ بحال کیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے. سردار صاحب اتنا نہ بولے نا میڈیا پہ بیٹھ کے, سب نے دیکھا کہ جناب عالی کیوں لگایا پارلیمنٹ میں چلانی نے تو بحال کیا. یہ صرف چیخ رہے ہیں, یہ سمجھے چیخنے سے یہ سچے ہو جائیں گے, چلانے سے. اگر ابھی کی بات کریں سردار صاحب, اگر ابھی کی بات کریں, ابھی کی بات کریں, مجھے بتائیں اگر اس وقت انقلاب آئے گا تو آپ خود کہہ رہے ہیں آپ سڑکوں پر ہوں گے, لیکن ہوں گے تو کس کے خلاف ہوں گے سڑکوں پہ؟ آپ چیف جسٹس میں سوال پوچھ لوں, اگر آپ سڑکوں پہ ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں اگر انقلاب آئے گا اس وقت اور آپ خود سڑکوں پر ہوں گے, کس کے خلاف ہوں گے سڑکوں پہ؟ کیوں آپ سڑکوں پہ ہوں گے؟ عوام کا جو ہوگا ایشو, ایک ایشو ہوگا نا جس کے خلاف عوام کھڑی ہوگی, تو ہماری عوامی جمہوری پارٹی ہے. آپ بھی سڑکوں پر ہوں گے, کون ہوگا؟ یہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے, یہ کہاں ہوں گے سڑکوں پر؟ ہم نے ایک الیکشن میں اصول بنیاد پہ حصہ نہیں لیا تھا, باقی سارے الیکشن میں حصہ لیا تھا. اور ایک دفعہ الیکشن میں آئے وہ بھی ڈکٹیٹر کو ووٹ دیا. پرنسپل ایشو پہ نہیں. ایک دفعہ الیکشن میں آئے ہیں, ایک ممبر آیا وہ بھی ڈکٹیٹر کو ووٹ دیا. دیکھیں یو کان جج اٹ, یو آر ججنگ 12 سال پہلے کی قاضی صاحب. آئین کو مسخ کر کے, رول آف لا کو مسخ کر کے, اور زرداری صاحب کی ذمہ داری پوری ڈیموکریسی کو ڈال دینا, زرداری کی ذمہ داری ان دہقانوں پہ ڈال دینا جس نے ان کو جتوایا ہے, یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی میری طرف سے. میرے خیال میں زرداری صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے, اس گورنمنٹ نے اکنامک ڈیلیوری نہیں کی, یہ بالکل طے شدہ بات ہے. اس گورنمنٹ کی اکنامک آرڈر میں اور مشرف صاحب کے آرڈر میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن یہ 3 سال گورنمنٹ آئی ہے, اس پروسیس سے چیزیں ٹھیک ہوں گی.
कोई भी रेवोल्यूशन आए लेकिन वो आइन के दायरे के अंदर हो, आइन के दायरे के अंदर हो, रूल ऑफ लॉ के दायरे के अंदर हो। रेवोल्यूशन बाय वोट, अगर तब्दीली आएगी आप कहते हैं कि वोट के जरिए आएगी, वोट के जरिए तब्दीली आएगी। देखिए, और किसी और तरीके से तब्दीली नहीं आ सकती। क्या पाकिस्तान मुतमिल भी नहीं हो सकता, यानी पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो एक वोट के अलावा किसी तब्दीली, एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं, वो आ सकता है जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है, आ जाए, हो सकता है आ जाए, डेमोक्रेसी से बड़ी अच्छी कोई चीज आ जाए, उसमें एक मॉडल मुल्ला उमर वाला भी है, वो भी हो सकता है आ जाए। वो अगर वो आपको कहते हैं अच्छी बात है, क्योंकि इमरान खान साहब को वो लोग ज्यादा कर रहे हैं जो कि प्रो तालिबान हैं, पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट करने वाले। इमरान खान को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है आइन को नहीं मानते हैं, डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं। और इमरान खान साहब इस वक्त, इमरान खान साहब देखें, मेरा बोलने का, अच्छा बोलने तो देना, फिर जवाब दे दीजिए। इमरान खान साहब इस वक्त बिल्कुल, मुझे वो 4 साल इमरान खान वकला की तहरीक से बहुत अच्छे लगते थे। इस वक्त इमरान खान साहब जब रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और ब्लर्ड कर रहे हैं कि कल कोई एक मिलिट्री कू आ जाए और उसके ऊपर बैठ के वो आए तो वो आ सकते हैं। बाकी जमहूरियत में मेरे ख्याल में 50 साल तक इमरान साहब के आने का कुछ। अच्छा, ये जो इनकलाब की हम बात कर रहे हैं, इस पर तो जरूरी होता है कि कोई इनकलाबी लीडर हो तो ये आता है, कोई ये जरूरी है? देखें एक वैनगार्ड पार्टीज होती हैं, जिस तरह बोल्शेविक रेवोल्यूशन था, वो भी माइनॉरिटी का रेवोल्यूशन था, क्योंकि मेंशेविक्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे। इतनी बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो गई कि वो नहीं चला सके और माइनॉरिटी, और वो खुद रेवोल्यूशन फेल हो गया क्योंकि उसके अंदर डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स नहीं थे। वो खुद एक डिस्पोटिक स्टालिन जैसे डिक्टेटर्स को लेके आया, तो वहां पे इतना बड़ा सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज लाने वाला रेवोल्यूशन, जिसने गुर्बत में एक बहुत बड़ी कमाल की चीजें पाकिस्तान दुनिया की तारीख में की, लेकिन उसमें मीडिया आजाद नहीं थी। खुद कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक एलीट बन गई, शुरफा बन गए, और उसके अंदर रेवोल्यूशन आया और वो तबाह हो गया। इसको मजीद मैं लेके जाऊं कि इनकलाबी लीडर की तरफ, अगर इनकलाबी लीडर जो आप कह रहे हैं रेवोल्यूशन आएगा, कौन लीड करेगा इस रेवोल्यूशन को? इनकलाबी लीडर की जरूरत होगी, और होगा तो कौन लीड करेगा इसको? मैंने आपको जैसे कहा ना कि रीसेंट एग्जांपल्स ऑफ रेवोल्यूशंस जो हैं, जो सही मानों में रेवोल्यूशन एक आया, ईरान का रेवोल्यूशन, वहां एक लीडर था, ठीक है, और वो एक सिंबल बना अगेंस्ट शाह और वो बन के आया। टुनेशिया के अंदर एक्चुअली कोई सिंबल लीडर का नहीं था। इट वाज अ रेवोल्यूशन व्हिच वाज लीडरलेस। गैर मुनज़्ज़म रेवोल्यूशन तो नहीं कहेंगे इसे, गैर मुनज़्ज़म नहीं था जो देखिए, लेकिन आप इन सब पूरे रीजन के पीछे एक बहुत बड़ी कुव्वत है जो 1933 से ऑर्गेनाइज करके उस एरिया में चल रही है, वो इख्वानुल मुस्लिमीन थी, ठीक है ना। उनका जो वर्जन है उसके ऑब्वियसली कुछ लोग अगेंस्ट हैं, कुछ फेवर में हैं, बट पीछे से ग्राउंड वर्क उनका चल रहा है। लीडर उन्हीं ने भी नहीं दिया, उन्हीं ने, इससे कि उनको अगर इसलिए कि जहां डिक्टेटरशिप और उनको सप्रेस किया जा रहा हो, उनका मेन कॉज यह है कि वो चीज जो उनको आने नहीं दे रही पहले उसको हटा दे, फिर उसके बाद वो अपना वर्जन लेके आए सामने, वो दूसरी बात है। दैट इज देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। तो रेवोल्यूशन जो है उसके कॉजेज होते हैं, व्हाट कॉजेज आर ऑल देयर इन पाकिस्तान। कॉजेज आपने बताया कॉजेज आर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पीपल, कि लोगों को नजर नहीं आ रहा कि इस अंधेरे के बाद रोशनी किस तरह आएगी, वो धकेले चले जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि बातें होती हैं, डिलीवर कुछ नहीं हो रहा। जो जो चीजें उनको फीड की जा रही हैं और जो वहां वो देखते हैं कि प्रैक्टिस और उसके अंदर बहुत फर्क है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए ना कि जो लोग भत्ते की भत्ते की कहते हैं कि हम भत्ता नहीं ले, भत्ते के खिलाफ है, उनको पता है लोग वही भत्ता ले रहे हैं। अब वो जो लोग अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, जो बात रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं फ्यूडलिज्म के खिलाफ है, वही फ्यूडल्स के साथ बैठे हुए हैं असेंबलियों में, वहां वो है। अब जैसे काजी साहब हैं, बात करते हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, न्यूट्रल है, वो अपना फैसला सुना देते हैं। क्या ये फ्रंटियर गए हैं? क्या ये पंजाब के हालात देख के आए हैं? क्या इन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क्या पॉपुलैरिटी लेवल है? क्यों इतनी घबराई हुई है दूसरी पार्टी? क्या इन्हें पता है कि नवाज शरीफ साहब के घर में ये जो हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, डाउन साइजिंग हो रही है कैबिनेट की, और दूसरी तरफ और कोशिशें भी कहा जा रहा है कि चले मुलाकातें नून लीग के एजेंडे के ऊपर भी आप लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोई तब्दीली मुस्बत लाना चाहते हैं मुल्क के अंदर। कोई प्रेशर तो नहीं है? ये जो सूरत-ए-हाल इजिप्ट के अंदर है या फिर जो सूरत-ए-हाल मशरिक़ वस्ता की है, इस सूरत-ए-हाल को देखकर कोई प्रेशर या कुछ सूरत-ए-हाल ऐसी आती है, कोई टेंशन या फिर कोई ऐसा सूरत-ए-हाल? आप देखिए ना, ये प्रेशर का आपने लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सही है। हुकूमत तो प्रेशर में हमेशा होती है। लेकिन इसको सूखे अब जब आप देखते हैं कि कायरो के अंदर इतने लोग जमा है, इसको देख के कुछ लगता है कि हाँ हमें भी कुछ फौरी तौर पे प्रेशर्स में आपको बयान कर रहा हूँ हमारे ऊपर, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के ऊपर कौन से प्रेशर्स हैं। सबसे पहले तो हमारे कोalition पार्टनर्स हैं, उनके प्रेशर्स हैं। फिर पब्लिक ओपिनियन इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है, मीडिया जो रोज़ इश्यूज उठ रहे हैं वो प्रेशर्स हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल पे
جو باتیں چل رہی ہیں وہ پریشرز ہیں. جیسے لاہور میں ایک غیر ملکی کے ہاتھوں قتل ہو گئے تو اب وہ فورن پریشرز جو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس پریشرز کو تو جمہوریت اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہی دے سکے گی, ڈکٹیٹر نہیں دے سکے گا. تو آپ جو اصلاحاتیں لا رہے ہیں اس وقت, کیا وہ پریشر کی وجہ سے لا رہے ہیں یا آپ کا ول نہیں ہے, آپ کا صرف پریشر ہے اس لیے لے کر یہ جو اصلاحات ہیں کیبنٹ والی, مطلب بائی چوائس نہیں ہے, یہ فورن پریشر نہیں ہے. فورن پریشر کی بات نہیں کر رہا, اکیلے کسی پریشر کے تحت آ رہے ہیں, ول کے تحت آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اکیلی پارٹی جو ہے وہ یہ اصلاحات نہیں لا سکتی. ہم مائنورٹی گورنمنٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری میجورٹی نہیں ہے اسمبلی میں. تو جب تک دوسری پارٹیاں جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں, جس میں سے ہمارے بعد دوسری سب سے بڑی نواز شریف کی ہے, نواز شریف نے ایک خط لکھا, وزیر اعظم نے اس کو ویلکم کیا اور بیٹھ کے کمیٹیاں بنائی. تو اگر آپ اس کو پریشر کہتے ہیں, مفاہمت کہتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات ماننا کہتے ہیں, تو اگر نہیں مانتے ہیں تو کہتے ہیں ضدی ہیں, اگر مانتے ہیں تو کہتے ہیں پریشر ہے. یہ جمہوری سسٹم چل رہا ہے. مطلب جو آپ اصلاحات لا رہے ہیں وہ نیک نیتی تو ہے آپ کی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ نواز شریف ہو, اگر وہ گڈ اوپینین دیتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو نادان کہتے ہیں. نادان اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو استاد نواز شریف سے سننا ضروری تھا کہ 86 آدمیوں کی کیبنٹ جو ہوتی ہے بہت بڑی ہے. ان کو بلوچستان میں 63 وزیروں کی پوری اسمبلی میں 66 ممبرز ہیں, 63 منسٹرز ہیں, 1 لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. یہ ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. اس سے بلوچستان میں بھی پی 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 کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے. بتایا تو کر تو دیا نا, اس کو تو اپریشیٹ کریں. جی بالکل اپریشیٹ مسئلہ دیا, لیکن ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی دانا حکمران مل جائیں, پھر نواز شریف کو ہی بنا دیتے ہیں جن کی رائے پہ شاید یہ دانا باہر سے امپورٹ کریں گے, پتہ نہیں کیا, کیونکہ جو عوام ہمارے پاس تو ہے دانا, لیڈر تو وہی ہوگا نا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس, وہ تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے, وہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے. ایک دفعہ لیا اور ڈکٹیٹر کو ووٹ دیا, اس بار لیں گے حصہ, وہاں لیں گے اور حصہ ہی نہیں لیتے جناب. اور ایک دفعہ لیا وہ بھی ڈکٹیٹر کو ووٹ دیا. الیکشن میں حصہ لیں گے اس بار سر, وہ کہہ رہے ہیں الیکشن میں حصہ لیں گے. ہمیں اعتبار نہیں ہے, بھاگ جائیں گے. نہیں ان کا حق بنتا ہے. 2 دفعہ لڑے ہیں. اگر عمران خان صاحب کی پارٹی پہ الیکشن کا اعتبار تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کا سپورٹر بن جاؤں, کیونکہ الیکشن پہ اعتبار تو کریں نا, کم الیکشن لڑیں گے. ہاں تو بہت اچھی بات ہوئی. تو دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں, یہ موڈی آدمی ہے. آپ نے یہاں مجھ سے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا کہ ول یو کم آن دا بیک آف دا ملٹری. یاد ہے آپ ہی کے پروگرام پہ میں نے جواب دیا تھا کہ وی ول نیور کم بیک آن دا بیک آف دا ملٹری, اینڈ وی آر ناٹ ویٹنگ فار. ریفرنڈم میں مشرف کو حمایت کی تھی, ہم نے اس کا اپالوجائز بھی کیا, وی ہیو ایڈمیٹڈ اے مسٹیک. اگر آپ ہو جائے دیٹ از آن ریکارڈ, اس لیے کہ ایک دفعہ اپالوجائز. اچھا جو دیکھیں ہمیں جو پرابلم ہے, ہمیں پرابلم وہی ہے جو ہم نے آپ کو کہا. ہم سمجھتے ہیں کہ مڈل مین کی ریپرزنٹیشن بائی دس سسٹم آف الیکشن نہیں ہو سکتی. تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لانی پڑے گی, پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن لانی پڑے گی, یا مکسچر آف پروپورشنیٹ سسٹم, یا جیسے فرانس کے اندر ہے کہ آدھی اسمبلی ڈائریکٹ اس سے آتی ہے, آدھی اسمبلی لائے گی نا, اسمبلی لائے گی. ہم اس سے نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لیں گے تبدیلی. ہم اس پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں گے کہ ہم یہ تبدیلیاں لائیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں لوگ ووٹ بھی دیں گے, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ بات کرنی ہے کہ جس سے پاکستان کا کامن مین ریپرزینٹ ہو سکے, جس پہ غریب بھی آ سکے. جو آدمی گھر نہیں چلا سکتا وہ ملک کیسے چلائے گا؟ چلیں اس کا فیصلہ تو عوام ہی کریں گے جب الیکشنز ہوں گے کہ کون کس کو ووٹ دیتا ہے, کون الیکٹ ہوتا ہے, اور کون ملک چلاتا ہے, کون گھر چلاتا ہے. یہ سب چیزیں تو شاید الیکشن کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہوا ہمیں نظر ہے. آپ تینوں محترم حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہوئے, اور آج ہم نے مصر پہ بات کری, مشرق وسطیٰ پہ ناظرین بات کری, اس پوری صورتحال کو کور کیا اور جانا کہ اس وقت پاکستان کے حالات کس حد تک مماثلت رکھتے ہیں ان حالات سے جو کہ اس وقت ہمیں مصر میں نظر آ رہے ہیں, مصر کی سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. کیا وہ فرسٹریشن لیول پاکستان میں بھی ہے, اور اگر ہے تو کس طریقے سے چینلائز ہوگا فرسٹریشن, کیا وہ ہمارے یہاں بھی سڑکوں پر ہمیں نکلتا ہوا نظر آئے گا وہ فرسٹریشن عوام کا یا نہیں, اس پہ آج ہم نے بات کری. thepulse@businessplus.tv پر ای میل لکھ کر ہمیں شو کے حوالے سے فیڈ بیک سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز, اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا بی پلس.